جی السلام علیکم. میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل اور تنظیم حماس کے درمیان میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ جو ہے مسلسل ایک دوسرے کے آمنے سامنے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور ایک حملے کی صورت میں جو کہ حماس کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ اتنا خطرناک اور اتنا حیرت انگیز آتا ہے کہ علاقے کے علاقے فلسطین کے خالی کروا لیے جاتے ہیں، اور ایک موقع میسر آ جاتا ہے اسرائیل کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کر سکے. تو یہ 7 اکتوبر 2023 کا واقعہ ہے کہ حماس نے ایک زبردست قسم کا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا. اس کے بارڈرز کو سبوتاژ کر دیا، اس کے ہزاروں کی تعداد میں بامب جو ہے وہ برسائے، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے حملہ کیا. وہ باقاعدہ طور پہ پیراشوٹس پہ اڑتے دیکھے گئے. یہ ایک حیرت انگیز 7 تاریخ کا واقعہ تھا جس میں حماس نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا بادی النظر میں حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ریاکشن پوری دنیا سے آیا وہ ایگزیکٹلی عوامی جو ممالک تھے اور اس کی عوام تھی وہ بہت ہی زیادہ جذبات میں ریاکشن تھا. میں نے بڑے بڑے ویلاگرز کو اور صحافیوں کو بہت ہی جذباتی قسم کی باتیں کرتے ہوئے اس دن دیکھا. اور حماس نے اس حملے میں نہ صرف فوجیوں کو نشانہ بنایا بلکہ سینکڑوں سویلنس کو نشانہ بنایا اور ان کو اپنے پاس قید بھی کر لیا. اس کے علاوہ ان کو زخمی اور ان کی موت کے نیند سلا دیا. جب حماس نے اٹیک کیا تو دنیا بھر میں ایک دھوم مچ گئی اور انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. حماس کے کمانڈوز کو ایکشن میں دیکھا جا سکتا تھا، اور بڑی ایک حیرت انگیز صورتحال تھی. اور لگتا یہ تھا کہ حماس جو ہے وہ اس دفعہ اسرائیل کو شاید فتح کرنے جا رہی ہے، لیکن آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کے مضمرات تھے اور اس قسم کے حملے کس طرح سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے کروایا جاتا ہے. 7 تاریخ کے بعد اسرائیل کی طرف سے ریاکشن آتا ہے، اور وہ ریاکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ پورے فلسطین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پوری عالمی دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اسرائیل نے اعلان جنگ کا اعلان کیا اور اتنی شدید بمباری کی کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے، اور بلڈنگوں کی بلڈنگیں سبوتاژ کر دیں اس نے. لوگوں کو اس نے سویلنس کو نہیں دیکھا کہ ان کو بچانا ہے یا ان کا خیال رکھنا ہے، بلکہ لگتا ایسا تھا کہ اس نے اس طرح سے ساری پلاننگ کی کہ سویلنس زیادہ سے زیادہ نشانے پہ ہوں. ہزاروں کی تعداد میں اب تک کی خبروں کے مطابق تقریباً 4000 سے
زائد سویلنز جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں زخمی ہیں۔ اتنی بری کنڈیشن ہے غزہ میں کہ لوگوں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی ہے، سرد خانوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو باقاعدہ طور پہ فریزرز میں ان کو یعنی ان کی میت جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کو پریزرو کیا جا رہا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ ایک پری پلانڈ ایک ایپیسوڈ جو کہ چلایا گیا ہے حماس کی طرف سے اس حملے کے نتیجے میں غزہ کی پٹی کو انتہائی بے دردی سے رون دیا گیا، اور ابھی تک کی خبروں کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگیں مسمار کر دی گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے 11 لاکھ لوگوں کو غزہ چھوڑ دینے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر صورت سے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے ایلائز بہت سارے یورپین ممالک بھی بالکل خاموش ہیں، اور ان کی طرف سے امریکہ کی تائید کی جاتی ہے۔ ایک طرف جو برطانیہ ہے، برطانیہ میں بھی مکمل طور پہ اس جنگ کی یعنی اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یونائٹڈ نیشن میں روس کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ ایک سیز فائر کی قرارداد تھی کہ اسرائیل کو سیز فائر پہ مجبور کر دیا جائے، تو یہ 3 اور 4 ووٹس کے تناسب سے ریجیکٹ کر دی گئی، اور وہاں سے بھی اب کوئی امید نہیں ہے۔ تمام دنیا کے اسلامی ممالک کو اسرائیل کے حملے کے ساتھ ہی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، اسرائیل کو پوری دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور مزید یہ کہ اس حماس کے حملے کے نتیجے میں اب اسرائیل جو کچھ بھی کرتا رہے، جتنا بھی نقصان کر دے، جتنا بھی اس کا ریٹیلیشن دیے چلا جائے، اس کو روکنے والا دنیا بھر میں کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کی یہ ریٹیلیشن اور اتنی شدید بمباری، یہ انسانیت سوز مظالم فلسطین پہ، یہ صرف 2023 کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر 2 سال کے بعد یعنی 2021 میں بھی اسی قسم کا ایپیسوڈ دہرایا گیا تھا، اس سے پہلے 2 سال پہلے اسی قسم کا ایپیسوڈ دہرایا گیا، اور یہ ہمیشہ سے ہر 2-3 سال کے بعد یہ اسی قسم کا ایپیسوڈ جو ہے دہرایا جاتا ہے کہ حماس یا اس قسم کی تنظیموں سے ایک حملہ کروایا جاتا ہے، اور وہ حملہ یعنی کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی جنگ کی شروعات میں جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں چلتی چلی آ رہی ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اسرائیل ڈائریکٹلی خود پہل کر دے اور وہ فلسطین کے اوپر چڑھ دوڑے، بلکہ ہم نے ہر دفعہ یہی دیکھا ہے کہ حماس پہل کرتی ہے، اس کو جو ہے پہل یا تو کروائی جاتی ہے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ پہل کرتے ہیں، اور
یعنی اس کی ریٹیلیشن میں، اس کے جواب میں اسرائیل جو ہے سارا کچھ سبوتاژ کر دیتا ہے اور نئے علاقے اپنی ٹیریٹری میں شامل کر لیتا ہے، اس کو مزید علاقوں کو خالی کروا لیتا ہے اور اپنے بعد میں اس کو کنسٹرکشن کر کے ان کو استعمال میں لے کر آتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ اسلامی ممالک اور خود یعنی فلسطین اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سارا کچھ جو کہ ہم ہر دوسرے تیسرے سال بعد دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلیشن کرتا ہے، ایک حملہ باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے اور پھر اسرائیل جو ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک جواز کے طور پہ اس حملے کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد نئے علاقوں کو فتح کرتا ہے اور اسی طرح سے مسلمانوں کا بے دردی سے قتل و غارت کرتا ہے۔ تو اس ویلاگ میں ہم باقاعدہ طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حماس کے پاس اگر کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے اور اتنی طاقت یقیناً نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو فتح کر لے گا، چونکہ اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ حماس ہو یا فلسطین ہو، اس کا اسرائیل کے سامنے طاقت کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا یعنی مقابلہ ہی نہیں تصور کیا جا سکتا کہ یہ دونوں آپس میں جنگ لڑیں گے۔ تو پھر ایسا حماس کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ آپ اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کو ریٹین کر سکیں، اپنی عوام کو بچا سکیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ ایسا حملہ بالکل عقل سے ماورا ہے کہ وہ کیوں کیا جاتا ہے جب پوری عوام سامنے نظر آتا ہے کہ اگر وہ جواب دے گا تو عوام نے سفر کرنا ہے، نئے علاقے خالی کرنے پڑیں گے۔ تو یہ حماس کی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فلسطین کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، بلکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ حماس کی ایک زبردست دشمنی ہے، جس کے تحت وہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے ساتھ فلسطین کی جانب سے اسرائیل کو یہ جواز مہیا کرتا ہے کہ وہ فلسطین کو نئے سرے سے خون میں غرق کر دے اور نئے علاقے سبوتاژ کر کے اپنے علاقوں میں شامل کر لے۔ تو یہاں ہمارا اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔